السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی زیادہ بہترین واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پورا سننا ضرور، خاص طور پہ جو شادی شدہ ہیں اور شوہر ہیں، مرد ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کے لیے یہ اسپیشل واقعہ ہے، وہ تو خاص طور پر پورا سننا ضرور۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک شوہر اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دروازے سے اندر آتی ہوئی کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اینک کتاب پر رکھتے ہوئے میں نے پلٹ کر کہا، ہاں کیوں نہیں، بولو کیا بات ہے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی قریب والی کرسی پر آ بیٹھی اور چائے میز پر رکھتے ہوئے بولی کہ چائے پی کر تو دیکھیے نا کیسی بنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چائے پی کر بتاتا کہ کیسی بنی ہے، میں نے اس بات کا جاننا زیادہ ضروری سمجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے پہلے وہ تو بتاؤ۔ بیوی نے کہا، ارے پہلے چائے چکھ کر بتائیے کیسی بنی ہے، بات بھی بتا دوں گی، کون سا میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں۔ میں اس کی بات پر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چائے کا کپ اٹھا کر ابھی ایک گھونٹ بھرا ہی تھا، لیکن چائے میں کڑواہٹ اس قدر تھی کہ مجھے واپس تھوکنا پڑا اور چلاتے ہوئے میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ چائے بنانی نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیسی چائے بنائی ہے، اتنی کڑوی؟ وہ مسکراتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کا مسکرانا میرے غصے میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن میں رک گیا۔ ایک تو چائے ایسی بنائی، اوپر سے ہنس رہی ہو، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی اور بولی، کچھ نہیں، بس اتنا بتانا تھا کہ آپ کا لہجہ اس چائے سے زیادہ کڑوا ہے۔ اگر آپ اس کڑوی چائے کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اتار سکے تو سوچیں کہ آپ کے لہجے کے ہزاروں کڑوے گھونٹ ایک نازک اور کمزور لڑکی روزانہ کیسے سہ لیتی ہے۔ کمرے کی سنسان خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ چائے کا کپ لے کر دروازے سے نکل گئی۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح نہ جانے رات کے کس پہر تک یہی سوچ رہا تھا، اتنا کڑوا، اتنی کڑواہٹ، کیا سچ میں؟ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ کہیں ہمارا حال بھی اس شوہر کی طرح تو نہیں ہے؟ کہیں ہماری زبانیں بھی اس کڑوی چائے کی طرح کڑوے کڑوے گھونٹ ہمارے گھر کی شریک حیات کو سناتے تو نہیں ہیں؟ جلدی سے اپنے ذہن پر پریشر ڈالیے اور سوچ کر دیکھیے، کہیں آپ کے گلے سے کڑوی چائے اترنا جیسے آپ کو مشکل لگتا ہے، کہیں ہمارے گھر میں ہماری بیوی کے کانوں کو روزانہ ہماری زبان سے نکلنے والے کڑوے جملوں کے گھونٹ پی پی کر زندگی گزارنی تو نہیں پڑ رہی ہے۔ اس واقعے اور قصے نے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یقیناً انسان کبھی بھی اپنے سے جو غلطیاں ہوتی ہے وہ نہیں سوچتا، وہ آگے کی برائی کو بڑی اچھی طرح محسوس کرتا ہے، اگلے کی خرابی کو اچھی طرح دیکھتا ہے، اگلے کی بیماری کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے، لیکن خود کی برائی، خود کی گندگی، خود کی بیماری، خود کی پریشانی جو اس کے اندر موجود ہے اسے وہ کبھی نظر نہیں آتی۔ جیسے اس واقعے میں اس شوہر کو بیوی کی ہاتھ سے بنی ہوئی کڑوی چائے نظر آ گئی، چائے کا کڑوا پن نظر آ گیا، لیکن اپنی طرف سے جو زیادتی کڑوے گھونٹ پلانے کی، کڑوے جملے سنانے کی اپنی بیوی پر وہ روزانہ کر رہا تھا، اسے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً یہ عورت نے کمال کر دیا اور بتا دیا کہ انسان کو سمجھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کیسے اس عورت نے سمجھایا اپنے شوہر کو کہ تم ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی ایک چائے ایک مرتبہ کڑوی بن جائے تو تم نہیں پی سکتے، یہ ہے تمہارا اسٹیمنا، یہ ہے تمہاری قوت برداشت اور یہ ہے تمہارا ملکہ کہ تم ہماری ایک کڑوی
चाय को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और एक मैं हूं जो तुम्हें रोजाना बर्दाश्त करती हूं, रोजाना तुम्हारे कड़वे कसीले जुमलों को सुनती हूं, रोजाना तुम्हारी जबान से निकलने वाला जहर मुझे अपने आप में मजबूर कर रहा है तड़पने पर, खुलने पर। मैं भी तो इंसान हूं, तुम भी तो इंसान हो। जब तुम एक चाय का घूंट कड़वा नहीं पी सकते तो मैं रोजाना कैसे तुम्हारी जबान से कड़वे जहर भरे जुमले सुनकर बर्दाश्त कर लेती हूं। इस मर्तबा सोचना जरूर। ये वाकया बहुत ज्यादा दिल को छूने वाला था। मुझे उम्मीद है कि इस वाकये ने हमें बहुत कुछ सीखने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर इस वाकये से आपको कुछ सबक हासिल हुआ है, आप इसे दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने अगर जिंदगी बाकी रखी तो कल फिर मिलेंगे एक नए वाकये और एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।